السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 45 اور 46 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مخالفین ہیں، مشرکین مکہ، کفار مکہ، ان کا جو مائنڈ سیٹ یہاں ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حکمت کی باتیں ہیں، نور بصیرت ہے، الفرقان، حق اور سچ میں فرق کرنے والا جو نظریہ اور فلسفہ توحید ہے، فلسفہ الہی ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ مذاق اڑاتے تھے اور اپنے آپ کو جو گمراہی پر قائم تھے درست سمجھتے تھے اور اس پر بڑا فخر کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے، نفس پرستی ان میں موجود تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ تو وہ باتیں سنتے تھے، یعنی اس نیت سے کہ وہ سن کے سمجھیں، اور نہ ہی وہ عقل و شعور سے کام لیتے تھے، ان کو سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ ارشاد فرمایا کہ یہ انسان نہیں ہے، بلکہ یہ کل انعام چوپایوں کی طرح ہے۔ ان کی تو کارکردگی ہی انسانوں والی نہیں ہے۔ کان تو اللہ نے چوپایوں کو بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں ان کو، اور دل بھی دیے ہیں، لیکن ان کے دل اور کان، آنکھیں ان سے بھی بدتر ہیں۔ وہ تو اپنی ضرورت کے لیے سارا کچھ سوچتے ہوں گے، کر بھی لیتے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں، وہ بھی غور و فکر کر لیتے ہیں، لیکن یہ انسان کیا ہے، ان سے بھی کیا گزرے ہے؟ اصل میں یہ گمراہی پر قائم ہے، اور ان کی گمراہی بڑی سخت گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت آج رکوع نمبر 3 میں، پارے کا رکوع نمبر 3 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت اپنی کائنات کی تخلیق، کائنات کے مظاہر اور کائنات کی جو کارکردگی ہے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انسانوں کو الرٹ کرتے ہیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ بات چیت ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو انداز ہے، انداز تکلم یعنی سمجھانے کا انداز، وہ دلائل سے ہے۔ اللہ جبر سے بات نہیں کرتے، کسی چیز کو پر فورس نہیں کرتے کہ ہم بس اللہ کہہ دیں میرا حکم ہے تو سمجھ لو، اور اللہ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا جو انداز ہے وہ سمجھانے کا ہے،
دلائل پیش کرنے کا ہے، اللہ عقلی نقلی دلائل پیش کرتے ہیں، تاریخی دلائل پیش کرتے ہیں، تاریخی ریفرنسز دیتے ہیں، اور پھر ہمارے فوائد اور ہمارے نقصانات یہ دونوں بتاتے ہیں۔ اور پھر اللہ اپنے نبیوں کو بھی یہی طریقہ کار سکھاتے ہیں، اپنے پیاروں کو، اللہ کی جو سچی جماعتیں ہیں ان کا جو اسلوب ہے، اسلوب دعوت، وہ بھی یہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں تو جو چاہیں کر لیں یا جو کہہ دیں مان لو، نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ کے ساتھ۔ یہ انداز ہے اللہ رب العزت کا بھی اور سچی جماعتوں کا بھی۔ اللہ رب العزت کائنات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور اس کائنات کا جو مرکز ہے، پورا سسٹم چل رہا ہے جس سے، وہ سورج سے ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات میں اس سورج کی کارکردگی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سورج جو طلوع ہوتا ہے اور طلوع ہونے کے بعد روشنیاں پھیلاتا ہے، اس کے ساتھ انسانوں کی ٹائم مینجمنٹ ہے، انسانوں کی معاشرتی تشکیل کی باقاعدہ مینجمنٹ ہے، سیاسی مینجمنٹ ہے، معاشی مینجمنٹ ہے۔ اللہ کی یہ سورج کی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں تو اللہ رب العزت اس زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ گویا سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، رات اور دن کا ہونا، یہ انسانوں کے امور طے کر رہا ہے، انسانوں کی ٹائم مینجمنٹ طے کر رہا ہے، کس طرح کس وقت انسانوں نے سونا ہے، اٹھنا ہے، کاروباری زندگی اختیار کرنے ہیں، اور بے شمار جو انسانی دیگر امور ہیں ان کی ترتیب و تشکیل کیسے ہوگی۔ الم تر الی ربک، کیا تو نے دیکھا ہے اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کہ وہ سائے کو کیسے لمبا کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو سایہ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ شروع ہو جاتا ہے، روشنیاں شروع ہو جاتی ہیں اور سایہ پھیلنے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت میں ایسا آتا ہے زوال کے وقت سایہ برابر ہو جاتا ہے، پھر زوال کے بعد سایہ دوسری طرف پھیلنے لگتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو سایہ دوبارہ آ جاتا ہے، ہر طرف سایہ ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ رب العزت چاہتے تو اس سائے کو ٹھہرا دیتے، یعنی ایک ہی طرح کا موسم، ایک ہی طرح کا ماحول اور ایک ہی طرح کے حالات پیدا ہو جاتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ثم، پھر، جعلنا الشمس، ہم نے بنا دیا سورج کو، مقرر کر دیا سورج کو، علیہ دلیلا، اس پر راستہ دکھلانے والا، دلیل۔ دلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو دوسروں کو رہنمائی دیتے ہیں، دوسروں کو درست راستہ سکھاتے ہیں، عقل پیدا کرتے ہیں، جس میں نور بصیرت پیدا ہوتا ہے۔ اس سورج پر غور کیجئے، اس سورج کے طلوع ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے جو دن کو طلوع کیا اور اس دن کی جو بہاریں آئیں اور اس سے کاروباری زندگی کا آغاز ہو گیا، پھر اللہ رب العزت نے دن کے دو حصے بنا دیے، ایک زوال سے پہلے، دوسرا زوال کے بعد۔ اب ہمارا یہ کام ہے ہم اپنے امور کی مینجمنٹ اس طرح کریں کہ سارے کام ہم دن کی روشنی میں کر لیں۔ ایک تو دن کی روشنی کا تعلق ہمارے تمام تر امور کی ترتیب و تشکیل کے ساتھ ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی یہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں زمین پر، اور زمین پر اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں بے شمار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اللہ رب العزت اس کی توانائی سے چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، چاند کی توانائی سے چیزوں کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، یہ سورج آپ کے لیے بہت بڑی اللہ کی طرف سے دلیل ہے، رہنمائی ہے، غور و فکر کا ذریعہ ہے۔ ثم قبضناہ الینا، پھر کھینچ لیا ہم نے اس کو اپنی طرف، قبضا یسیرا، آسانی کے ساتھ کھینچنا، یعنی مغرب ہوئی، یہی سورج جو کرنیں پھیلاتے ہوئے دن کے وقت طلوع ہوا اور پھر اپنی جوانی کو پہنچا اور پھر آہستہ آہستہ غروب ہونا شروع ہو گیا، پھر اللہ نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ میرے عزیزو، دوستو، ساتھیو، اس سورج کے عنوان سے اگر اللہ کی کائنات پہ غور کر لیا جائے تو کسی کی کوئی حیثیت ہے کہ اس سورج جس طرح وہ طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، کبھی ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہوا، اور اس سے ہمارے امور زندگی وابستہ ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ کون ہستی ہے؟ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ جن کو تم دیوتا مانتے ہو یہ دیوتے کر سکتے ہیں؟ جن حکمرانوں کو، ظالموں کو آل ان آل خود مختار مانتے ہو یہ کر سکتے ہیں؟ ان کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ان کے کھانے پر اگر آ کے ایک مکھی بیٹھ جائے اور مکھی کھانے سے کچھ چیز لے جائے، ذرہ، تو یہ اس مکھی سے اپنا کھانا چھڑا سکیں، اس کو پکڑ سکیں، اس کو گرفتار کر سکیں۔ اور بھائی اتنے کمزور ناتواں ہیں انسان، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کیوں نہیں مانتے؟ حزب اللہ اور سچی جماعت کی دعوت کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں الرٹ کر دیا، تنبیہ فرما دی، اور یہاں اس رکوع کے آغاز میں ہی اللہ کے رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت سورج کو اللہ نے بطور دلیل پیش کر دیا، بطور رہنمائی ارشاد فرما دیا کہ اس پر غور و فکر کرو، اور جن کے ساتھ تم چپکے ہوئے ہو اللہ کے مقابلے میں، سچی جماعت کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت اللہ کی ہے۔ یہ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ سے اجازت لیتا ہے، اللہ اجازت دیتے ہیں تو طلوع ہو جاتا ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا جب قیامت آئے گی، اللہ اجازت نہیں دیں گے، سورج طلوع نہیں ہوگا، الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اب سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، اتنی طاقتور توانائی والا اللہ کی مخلوق، اصل میں پیچھے اللہ کی طاقت جو مینجمنٹ کر رہی ہے، جو سسٹم تشکیل دے رہی ہے، جس نے کائنات تشکیل دی، جس نے کائنات کا دلہا انسان کو بنایا، انسانی معاشروں کی تشکیل کی، اور انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے اللہ رب العزت نے پورا سسٹم دیا ہے۔ اس سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کی رٹ کو قائم کیا جائے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔